دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ بھانت بھانت کی بولیاں، ہزاروں دعوے اس سنسار اور اس کی حقیقت کے بارے میں، اور اس کے پیچھے اگر کوئی ہستی ہے تو اس کے حوالے سے ان سوالوں اس میں ہم نے کہا کہ ایک چیز ہے جو آسمان سے رسی لٹکائی گئی ہے جس کا نام آسمانی ہدایت ہے. ایک بہت بڑا، یہ جسے آپ مداح ہے یا فلسفے کہتے ہیں، ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا خانوادہ ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ لفظ بول لیں، جو آسمانی رسالتوں اور آسمانی ریویلیشنز کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اس مقام کو ایک آدھ بار ہم نے بیان کیا کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب امتوں کو بھی رکھا ہوا ہے، اور اس کی بھی بے شمار جہاں کوئی حکمتیں ہیں تو ان کے اندر یہ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا انسانیت کا چنک ہے جو آسمان سے آئی ہوئی ہدایت ریویلیشن کو تو اب یہ جو ہے آسمان سے لٹکائی گئی رسی انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو ایک سہارا دینے کے لیے اس بحر ظلمات کے اندر، اس کا نام قرآن مجید میں غیب ہے. یہ غیب اب اس کو دوسرا مقدمہ کہہ لیجئے، یعنی انبیاء جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ غیب کی سطح کی کوئی بات ہے، اور اس کو غیب کی سطح پر ہی ماننا ہے. اس یوں ہی دھکے سے ماننا نہیں، اس کے بے شمار دواہی وہ دیکھیں. میں نے کہا یہ بھی میرے دل میں ہے، یہ تو خدا ہے، اس نے جو وہ فطرت سموئی ہے، وہ ایک کہانی الگ ہے اور اس کا بھی ہم بیان کریں گے کسی وقت. تو لیکن یہ ہے کہ ہے اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت اور اس کی پوزیشن کیا ہے کہ وہ غیب ہے. یعنی اب وہ ہمارے جو بہت سارے ماشاءاللہ وہ لگے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے اپنی کسی حکمت کے تحت، کل کو دے دے وہ جانے. لیکن یہ ہے کہ اب ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں ہمارے بہت سارے داعی، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے انڈیل دیا جائے ان کے اندر یہ ہدایت. اور یہ حرص جو داعی کے اندر ہے یہ تو بلا شبہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور نبی سب سے بڑھ کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی یہ حرص کسی طریقے سے. وہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. نبی تو کیا ہلکان اپنے آپ کو کر لے گا کہ لوگ ان کو ہدایت نہیں مل رہی؟ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے، اللہ فرما رہا ہے ہم چاہتے تو بس ایک ہی نشانی ایسی اتار دیتے کہ ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں. مجھے کہتے ہیں نا کہ گچی سے مروڑ کے ان کو جھکا دیا جائے حق پہ، اور یوں ان کو نہ جی مان لیا جی وہ اللہ ہے، وہ ملائکہ ہیں، وہ جنت ہے جی، وہ دوزخ ہے. مسئلہ ہے کوئی کیا کہ یہ نہ ہو سکے اور یہ معاملہ نمٹا ہی دیا جائے. کہ اگر آج یہ معاملہ نمٹانا ہے تو پھر کل کیا کرنا ہے؟ اس کا نام قیامت ہے. تو آج کی یہ کہانی تو ہے ہی یہ کہ اس کو غیب ہی ہونا ہے، اور اس کے بے شمار دواعی انسان کے اندر اور شواہد جو ہے وہ ارد گرد سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن پوزیشن اس چیز کی یہ ہے کہ وہ غیب ہی ہے، اور غیب کو اپریشیٹ کرنے کے جو ٹولز اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر رکھے ہیں، جو کہ بہرحال یہ 5 سینسز ایز سچ نہیں ہیں، تو وہ وہی ہیں. تو ہمارے اب وہ جو ہیں کہ کسی طریقے سے اب ہم ان کو یعنی اس طریقے سے ثبوت دے دیں خدا کا، اور وہ انبیاء کے ذریعے سے جو حقیقتیں بتائی گئی ہیں ان کا کسی ایسے طریقے سے جو ان کی سطح ہے. اور ان کی سطح کون سی ہے؟ شہادت کی. کہتے ہیں یہ 5 سینسز، خدا کو 5 سینسز میں لاؤ. تو وہاں پر ماننا ہے خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ 5 سینسز کی بنیاد پہ وہ آج اس ناقص جہان کے اندر وہ مانا جائے. اس کے لیے تو جہان اس کا اور ہے. وہ جو 5 سینسز ہے نا، وہ جو آپ کی وہ جو یہ نظر ہے،
تو انشاءاللہ وہ بھی ہونا، لیکن خدا کو دیکھنا وہ ایک صلہ ہوگا، وہ فرمائش نہیں ہے کہ جی مجھے دکھاؤ خدا، بھاڑ میں جاؤ، ایسی تھوڑی ہے. وہ تو یہ ہے کہ جس نے واقعتاً اس کی طلب کر لی تھی صرف صلے اور انعام کے طور پر. ہاں وہ جس کو آپ 5 سینسز کہتے ہیں نا، وہ جس کو آپ نگاہ کہتے ہیں، جس کو آنکھیں کہتے ہیں، تو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو واقعتاً اللہ رب العزت کا جو ہے وہ دیدار بھی ہوگا. تو یہ ہے البتہ غیب، اور اس کو شہادت کی سطح پر ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، اور دراصل یہ خدا کا مقصود نہیں ہے، اور دراصل یہ اس منصوبے کا حصہ نہیں ہے، اور یہ منصوبہ میرا نہیں ہے. آپ دائی ہیں، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہے. اگر آپ کا ہے تو پھر کر لیں، جو زور لگانا ہے تو کر لیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ سُلَّمًا فِي الْأَرْضِ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ أَجْمَعِينَ. تو اگر یہ بات ہے اے نبی تو پھر جا زور لگا لے. اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا زور لگا لے، زمین میں کوئی سرنگ نکال لے، آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا لے اور لا دے، پھر ان کو جو نشانی تیرا خیال ہے یہ ہو جائیں. تو مطلب خدا جانتا ہے کہ کتنی روشنی کرنی ہے اس جہان کے اندر، اور اس روشنی میں دیکھنے والوں نے دیکھ لیا تھا. ما یتذکر فیہ من تذکر، جس کو سمجھ آئے اس کو سمجھ آ گئی. اتنے وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، گریے کرتے ہیں، سجدوں میں پڑے، آنکھوں سے سیلاب جاری ہو جاتا ہے اس خدا کی خشیت اور اس کی طلب میں. تو جن کو ملتا ہے تو یہی روشنی ہے نا، اتنی سی جتنی سی روشنی کر دی، اسی روشنی کے اندر جس نے دیکھنا تھا دیکھ لیا اپنے خدا کو، اپنے پیدا کرنے والوں کو، اور اس کائنات کی اتنی بڑی شہادت ہے وہ اس کو اتنا فائدہ دے گئی ہے. اور جس کو نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ غیب ہے، غیب ہی رہے گا، اس کی یہی پوزیشن ہے، اور اس پوزیشن پر ہی ایمان لانا ہے. اور جس کو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَانْتَظِرُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُنْتَظِرُونَ. تو پھر یہ ٹھیک ہے، تم رکھو، یہ تھوڑے سے دن ہیں، رہنا تو تم نے بھی نہیں ہے یہاں پہ، رہنا ہم نے بھی نہیں یہاں پہ. تو پھر ایک اور جہان ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اب جو تمہیں مذاق اڑانا ہے، پھپتیاں کسنی ہے، کرنا ہے کر لو. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے، جسٹ انجوائے اٹ. تو مطلب مزے لو. فَتَمَتَّعُوا، جتنے اس کے لطف مزے اٹھانے ہیں تو اٹھا لو. تو البتہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کے ذریعے سے غیب، خدا کو بن دیکھے ماننے کی یہ ایک دعوت ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے.